بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعے کے دن کا دولت کا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعے کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ دوستو، جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کے دن کی کتنی اہمیت ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے ہیں۔ روز جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں اور دوسرے کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعے کے دن سے فیض یاب ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایات میں ہے کہ جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشاں ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اسے وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دیں گے، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ ناظرین کرام، جس بندے کے کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج جمعے کے دن دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف جمعے کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ آیت ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔
پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا جس کو لقب ملا ہو مشکل کشا سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غائبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ دوستوں، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جمعے کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، آپ یہ دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ دوستو، آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے، اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ اگر آپ کو پریشانی ہے تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے،
पूरी तवज्जो और ध्यान से वजीफा पढ़ना शुरू कीजिए। ये पहले नंबर पर वजीफा है। यही कामयाबी का राज है। यही जिस तरह एक मकान, एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी बुनियाद रखी जाती है, दीवारें मजबूत की जाती हैं, इसी तरह किसी भी कामयाबी का राज शुरू होता है दुरूद पाक से। दुरूद पाक पढ़कर जो भी दुआ और जो भी वजीफा किया जाता है तो वो जरूर कबूल होता है। इसलिए एक बार मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि आपको भी सवाब हो और मुझे भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला को राजी करता है, क्योंकि अल्लाह ताला उस इबादत से बहुत ज्यादा खुश होता है। इसलिए कहा जाता है कि तमाम इबादत में से सबसे ज्यादा अफजल दुरूद पाक पढ़ना है, जिसकी कबूलियत का कोई शक नहीं, क्योंकि रब की रजा इसमें है कि जब बंदा अपने कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ करता है, बख्शवा लेता है तो रब राजी हो जाता है। इस तरह से आपने जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़कर ये वजीफा शुरू करना है। ये वजीफा आप अपने हाथ की उंगलियों पर गिन के पढ़ सकते हैं तो बेहतरीन है। अगर हाथ की उंगलियों पर गिन कर नहीं पढ़ सकते तो तस्बीह का इस्तेमाल कर लें, लेकिन तादाद में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी बेशी होगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर 100 बार पढ़ना है, कमी बेशी नहीं करनी। बाज़ औक़ात बंदा एक दाना कम या ज्यादा पढ़ जाता है, लेकिन आपने 100 दानों की तस्बीह करनी है, 100 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी जुबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिस गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिस्क तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, गुर्बत है, तंग दस्तियां हैं, इस आयत की फजीलत तो बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाहों, हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 100 दानों की एक तस्बीह पर पढ़ने के बाद अब दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफा करना है वो रब के 2 नामों का वजीफा है। 11 बार आपने या रज़ाकू या फताहू का वजीफा पढ़ना है। या रज़ाकू ए रिस्क देने वाली जात, या फताहू ए मुश्किलों पर काबू पाने वाली जात, ए कामयाबी देने वाली जात। या रज़ाकू या फताहू को पुकारने की देर है, अर्श इलाही से फरिश्ते जमीन पर उतरेंगे, कामयाबियां छोड़ जाएंगे। या रज़ाकू या फताहू मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या रज़ाकू या फताहू मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। इस तरह आपने ये वजीफा 11 बार यानी 11 टाइम पढ़ना है। वज़ाइफ हर कोई बताता है, लेकिन तरीका कामयाब कोई नहीं बताता। कामयाबी का राज हर कोई छुपा लेता है। हम तो चाहते हैं कि लोगों की आसानियां हो, लोगों की दुआएं कबूल हो, लोगों की परेशानियां खत्म हो। गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर वजीफा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 100 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो वजीफा है वो रब के 2 नाम या रज़ाकू या फताहू है। आपने सिर्फ 11 बार या रज़ाकू या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर आखिरी जो वजीफा है, आपने सिर्फ और सिर्फ 1 बार सूरा कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 1 बार सूरा कौसर पढ़कर वजीफा मुकम्मल कर देना है। अब कामयाबी का क्या राज है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ अपने रब का शुक्र अदा किया और इसकी पाकी बयान करके अपने गुनाहों को बख्शवा लिया। अब रब राजी है, अब अनाम लेने का वक्त है। या रज़ाकू से रिस्क मिल जाएगा, रिस्क के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। या फताहू से कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी, रुकावटें बंदिशें हट जाएंगी और सूरा कौसर से आप पर रहमतों बरकतों की बरसात होगी।
سورہ کوثر سے آپ کے گھر میں حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائے گے طریقے سے کیجئے۔ دوستو آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعے کے دن یہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کی رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا کر۔ یا اللہ ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ کر اور تنگ دستی کو ختم کر۔ یا اللہ پاک قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔